تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی توفیق دے۔ میرے دوستو، یہ جو ہے محفل شادی کے نام پر سجائے ہیں ہمارے حدیق صاحب نے، ان کی بیٹی کی شادی ہے ماشاءاللہ۔ ہم اللہ و رسول کو مانتے ہیں، ایمان لائے ہیں، تو ہمارا ایک عادت آپ کا ایک دستور بن گیا کیا؟ ہماری عادت اور آپ کی دستور کیا ہے؟ کوئی بھی نیک کام کرنے جاتے ہیں پہلے اللہ و رسول کا ذکر کرتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنے بیٹی کی شادی کی تیاری کی، دن رکھا، تو پہلے اس نے بھی سوچا کہ پہلے میلاد کر کے اللہ و رسول کا ذکر کرے اور کروائے اور لوگوں کو سنائے اور سنوائے۔ یہ بہت اچھا کام ہے۔ گھر بناتے ہیں اس میں بھی جاتے ہیں، جانے سے پہلے اللہ و رسول کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ ہر کام سے پہلے اللہ کو یاد کرتے ہیں، رسول کو یاد کرتے ہیں۔ شادی ایک برکت والی چیز ہے، یہ رحمت والی چیز ہے۔ تو اب رشتہ جو کرنا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے۔ اب اس سنت پر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ شادی میں میرے نبی نے کیا حکم دیا ہے، کس انداز سے ہم شادی کریں، اپنے بچوں کی، اپنے لڑکا اور لڑکی کی شادی کس انداز سے کریں، کس گھر میں کریں، کس خاندان میں کریں۔ آقا کریم فرماتے ہیں شادی جو ہے لوگ 4 چیز کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ، ہر قوم کے لوگ 4 ہی چیز کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں۔ نمبر 1 دولت دیکھ کر کے، نمبر 2 حسن دیکھ کر کے، نمبر 3 خاندان دیکھ کر کے، نمبر 4 دیندار دیکھ کر کے۔ اور میرے نبی نے دینداری پر توجہ فرمایا ہے کہ لوگوں دینداری پر دھیان دو۔ کیا مطلب؟ خاندان اچھا ہے لیکن اگر اس خاندان میں کوئی نمازی نہیں ہے، نماز پڑھنے والے لوگ نہیں ہے، روزہ رکھنے والے لوگ نہیں ہے، شریعت پر چلنے والے لوگ نہیں ہے، تو وہ خاندان بیکار ہے، کوئی کام کا نہیں ہے۔ سمجھے؟ دولت کے بل پر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ کیا پتا چلا کہ دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، لیکن اس خاندان میں، اس گھر میں نمازی نہیں ہے، شریعت پر چلنے والے لوگ نہیں ہے، نبی کی حدیث کو ماننے والے لوگ نہیں ہے، اللہ و رسول کی فرما برداری کرنے والے نہیں ہے، تو وہ دولت بیکار ہے، ساری دولت وہاں بیکار ہے۔ حسن کے بنیاد پر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اگر حسن ہے، نمازی نہیں ہے، حسن ہے، شریعت پر چلنے والے نہیں ہے، حسن ہے، دین کو نہیں مانتا ہے، حسن ہے، اللہ و رسول کو سچے دل سے نہیں مانتا ہے، وہ حسن بیکار ہے۔ آقا نے دین پر توجہ فرمایا، دینداری کو دیکھنے کا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لڑکا کیسے کھوجیں، لڑکی کیسے کھوجیں، تو آپ کیسے ویسے میں مت جائیے، بس ایک ہی جملہ ان کے اندر دیکھیے کہ وہ بات اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ بس نمازی لڑکا دیکھ کر کے رشتہ کر لیجئے، نمازی لڑکی دیکھ کر کے رشتہ کر لیجئے، سب اچھا ہو جائے گا۔ کیا پتا چلا کہ جس خاندان میں دین ہے، شریعت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، وہ خاندان بھی اچھا ہے، وہ لوگ بھی اچھے ہیں، وہ اونچے خاندان کے لوگ ہیں۔ جس گھر میں دولت ہے اور اس گھر میں نمازی بھی ہے، اس گھر میں روزے دار بھی ہے، اس گھر میں شریعت پر چلنے والے لوگ موجود ہیں، وہ گھر بھی اچھا ہے، وہ دولت بھی اچھی ہے، وہ خاندان بھی اچھا ہے، اور وہ لوگ افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے۔ تو سب سے پہلے دین پر توجہ کیجئے۔ دولت بعد میں دیکھیے، شہرت بعد میں دیکھیے، عزت بعد میں دیکھیے، پہلے دیکھیے کہ دینداری ہے کہ نہیں۔ اگر جس کے پاس دینداری ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی عزت والا، دولت والا نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی دولت والے لوگ نمازی سے بڑھ کر عزت والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس گھر میں شریعت پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی دولت والے نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی عزت والے بھی نہیں ہے۔ پہلے شریعت دیکھیے، اسلام دیکھیے، دین دیکھیے، قانون دیکھیے۔ شادی کرنا سنت ہے۔ نکاح کے وقت
اور آج کے دور میں جو نکاح کراتے ہیں، ہم بھی پڑھاتے ہیں نکاح، بہت سارے پڑھائے ہیں، لیکن میں نے جتنا نکاح پڑھایا اب تک کئی ہزار لوگوں کا نکاح پڑھا دیا ہوں میں، لیکن جتنے لوگوں کا پڑھایا نا تو اس نکاح میں کیا ہوتا ہے، 2 گواہ ہے نا، اور ایجاب قبول ہے، اس سے پہلے کیا ہے، کلمہ شریف ہے، درود شریف ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی نکاح کیے ہوں گے تو پڑھایا ہوگا آپ لوگوں کو بھی۔ میں نے جتنا نکاح پڑھایا اب تک مجھے 2 ہی انسان ایسا ملا، 2 ہی لڑکا ایسا ملا جو پورا کلمہ فٹافٹ پڑھ دیا، ورنہ جتنے کو میں پڑھا رہا ہوں کچھ وہ پڑھ رہا کچھ، میں پڑھا رہا ہوں الف وہ پڑھ رہا بے، میں پڑھا رہا ہوں بے تو وہ پڑھ رہا یہ۔ یعنی ہمارے نوجوان کہاں پہنچ گئے ہیں، کلمہ بھی وہ نکاح میں صحیح سے نہیں پڑھ پاتا ہے، پڑھائیے آمنتو باللہ تو وہ کیا کر کے رہ جاتا ہے، یہ حال ہو گیا ہے۔ پڑھائیے ایمان مجمل تو کر کے رہ جاتا ہے، نہ پڑھ پاتا ہے کچھ، اور ایک لفظ کو 5 بار 10 بار کر کے کیجئے تو آ کر کے آگے بڑھے گا۔ اب وہ اندر پڑھتا کہ نہیں پڑھتا اللہ جانے۔ حالانکہ کلمہ پڑھانا اس میں ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھاتے ہیں برکت کے لیے، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ اور یہ کیسا مسلمان ہے کہ اس کو کلمہ ہی یاد نہیں ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ ہی تو ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کلمے کو جو پڑھ لیتا ہے، اللہ و رسول کو مان لیتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کو یہی یاد نہیں ہے۔ بہت جگہ تو میں نکاح پڑھاتے یہ بھی دیکھا ہوں کہ پہلا ہی کلمہ میں پھنس جاتا ہے، یہ لوگ پہلے ہی کلمہ میں پھنس جاتا ہے، ابھی دوسرا باقی ہے، تیسرا چوتھا باقی ہے، ایمان مجمل ایمان مفصل باقی ہے، تب نہ جا کے قبول کرائیں گے۔ تو یہ سب کب یاد ہوگا؟ اس لیے کلمہ شریف بھی یاد کیجئے۔ اسلام پر جب آپ چلنے لگیں گے، شریعت پر جب عمل کریں گے، کلمہ بھی یاد ہوگا، درود بھی یاد ہوگا، سب یاد ہونے لگے گا۔ اس لیے آپ بحیثیت مسلمان شریعت پر چلیے، اللہ نے کیا حکم دیا اس پر عمل کیجئے، رسول پاک نے کیا فرمایا اس پر عمل کیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، ہم اور آپ تو وہ بھی نہیں کر پاتے، صحیح سے نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اس لیے بہترین انداز سے نماز پڑھیے اور رسول پاک کی آنکھ مبارک کو ٹھنڈک پہنچائیے۔ اللہ کی بارگاہ میں قربہ حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ جو ہے، ذریعہ جو ہے، وہ نماز ہے، نماز ہے۔ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ قیامت کے دن جب چاہیے گا، سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ نماز پڑھ کے آیا ہے کہ نہیں۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ بیٹی کی شادی میں کتنا خرچ کیا، بیٹے کی شادی میں کتنا دہیج لیا، یہ تو بعد میں ہوگا۔ آج تو جہیز کے نام پر بھی لوگ بوال مچا کے رکھا ہے، لو جتنا لینا ہے لے لو، قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، بچو گے نہیں۔ جس نے جہیز لیا یہ بچے گا نہیں، ایک برتن کے بارے میں بھی حساب ہوگا۔ جب ذرہ ذرہ حساب میں تولا جائے گا تو جہیز کا سامان کہاں چھوٹ جائے گا؟ قیامت کے دن ایک ذرے کے بارے میں حساب ہوگا، ایک تنکے کے بارے میں حساب ہوگا۔ آپ نے کیا بولا، کیا کھایا، کیا کمایا، کیا گمایا، سب کا حساب ہوگا۔ تو جہیز جو لیتے ہیں اس کا حساب کہاں چھوٹے گا، اس کا بھی حساب ہوگا، بچ نہیں پاؤ گے وہاں۔ اس لیے جہیز جیسی لعنتی چیز کو مت لو مانگ کے، خوشی سے دے دے تو لے لینا، لیکن مانگ کے کبھی مت لینا میرے بھائیو۔ یہ مال نحوست ہے، پھر پورے خاندان کو یہ برباد کر دے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کلمہ یاد کیجئے نوجوان، خاص کر کے وقت آنے والا ہے۔ میں نے ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تو میں نے ان سے کچھ اردو جملے میں بات کیا۔ کیا بات کیا کہ بھائی صاحب طہارت ہے، بہت جگہ جو ہے نا نکاح پڑھاتے سمے لڑکا کو بھی اور لڑکی کو بھی وضو بنایا جاتا ہے کہ وضو کر لو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ اس وقت پاک صاف رہنا چاہیے اور وضو کے ساتھ رہنا چاہیے، طہارت کے ساتھ۔ میں نے ایک دولہا سے کہا طہارت ہے، مذاق میں کیا تو اس نے کہا میرے باپ کے پاس ہے۔ ہم کو بلاؤ تو انہی کو کہا بھائی صاحب طہارت ہے، اس نے کہا کہ وہ بھولے سے گھر میں چھوٹ گیا۔ یہ حال ہو گیا ہے۔
शरीयत पर चलिएगा तब ना समझिएगा कि नमाज से पहले वजू बनाना है। नमाज कहती है मुझे मेरे करीब आने से पहले तहारत हासिल करो, पाकी हासिल करो, वजू बना के आओ तब मुझे अदा करो। तो नमाज पढ़िएगा तब ना, शरीयत पर चलिएगा तब ना। खाली मुसलमान हो गए हैं, दिन भर डिंग डिंग करके घूमते हैं और शाम को आए, खाए पिए सो गए, फिर सुबह इधर उधर घूमे, फिर खाए पिए सो गए। तो ये कौन सा मुसलमान है? अल्लाह तो कहता है हमने तुमको पैदा ही इसलिए किया है कि तुम जो है मेरी इबादत करो। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। आप ज़रा देखिए, हमारे घर हो या आपका घर हो या किसी का घर हो, कितने उस घर में लोग हैं और कितने नमाजी हैं। ज़रा देखिए अपने अपने घर में, अगर 5 लोग हैं तो बामुश्किल किसी घर में कोई नमाजी होता है। एक मोहल्ले में अगर 100 घर है तो 10 आदमी, 10 घर नमाजी, वो भी 10 घर में एक नमाजी है। काम चलेगा वहाँ नहीं चलेगा। हर आदमी को अपने बारे में हिसाब देना होगा। इसलिए मेरे भाइयों, पूरे घर को नमाजी बनाओ, पूरे घर को इस्लामी रंग में रंगो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ये जो शादी की महफिल सजी है मौला, इसी महफिल के सदके में हम तमाम का बेड़ा पार कर दे। कहिए ना आमीन। शादी एक सुन्नत है और सुन्नत ही के मुताबिक इसको कीजिए और सुन्नत ही समझ करके अपने बच्चों की शादी कीजिए, निकाह पढ़ाइए। अगर शादी में खुराफात कीजिएगा तो बाद में इसके मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर सुन्नत पर अमल करके करोगे इंशाअल्लाह खुशी खुशी ये भी घर वो भी घर खुशहाली के साथ रहेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज से अपने बच्चों की शादी किए हैं और अपने सहाबा को शादी करने का हुक्म दिए हैं, उस पर गौर कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 500 आदमी, 200 आदमी, 400 आदमी को खाना खिलाइए। ये तो खुशी की बात है तो खिलाइए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। सादा निकाह कीजिए, नाच गाजा बाजा को खत्म कीजिए अपनी शादियों से। अगर इसको रखिएगा तो फिर बरकत कहाँ से होगी? फिर बाद में कहिएगा कि उस शादी में जो शादी हुई उसमें दूल्हा दुल्हन में खुशहाली नहीं है, मोहब्बत नहीं है, परेशानी में मुब्तला हो गया। फिर उससे जो बच्चे पैदा हुए ये भी परेशानी में मुब्तला है, बीमारी में मुब्तला है। तो यहाँ तो शुरुआत में जो है गलती कर चुके हैं। जहाँ बरकत लूटनी थी, जहाँ रहमत लूटनी थी, जहाँ रहमत बरसनी थी, वहाँ तो आपने गलत काम को अंजाम दे दिया। रहमत तो रब की रूठ गई। सुभान अल्लाह। शादी में रहमत अल्लाह की बरसती है। हुजूर की पसंदीदा ये सुन्नत है। ये रिश्ता अल्लाह ताला तय किया है। दुनिया में जितने रिश्ता है, माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, भाई का रिश्ता, चचा का रिश्ता, मामू का रिश्ता, नाना का रिश्ता, खानदान का रिश्ता, पड़ोसी का रिश्ता, ये सारे रिश्ते जो है इंसान दुनिया में आया तब बना है, लेकिन शौहर और बीवी का रिश्ता आसमान पर बना है। दुनिया में बच्चा पैदा होता है तब कोई रिश्ता बनता है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक दूसरे का रिश्ता जो है, शौहर और बीवी का रिश्ता जो है, अर्श इलाही पर बना दिया है, पहले ही बना दिया। तो ये रिश्ता दुनिया में आके सेट नहीं होता है, वहाँ तो ये रिश्ता तय हो चुका है। अब जिससे हुआ है, जो दिन मुकर्रर है, उसी अंदाज से निकाह हो रहा है सबका। तो शादी एक बरकत की चीज है ये, और इसमें बहुत बरकत होती है। और बीवी और शौहर ये भी बरकत की चीज है, ये अल्लाह की रहमत बरसती है। लेकिन मेरे भाई सुन्नत के मुताबिक अमल कीजिए। हुजूर ने जो हुक्म दिया है कि इस अंदाज से निकाह कीजिए, इस अंदाज से शादी कीजिए अपने बच्चों की, तो इसी अंदाज से कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को अपने घर से रुखसत कर रहे हैं। आज भी हर बाप जब अपनी बेटी को दुल्हन बना करके रुखसत करते हैं तो वो बेटी रो रही है, बाप भी रो रहे हैं। क्यों? ये हुजूर की सुन्नत है।
باپ اپنے بچی کو رخصت کرتے سمے جو روتے ہیں نا، اور کوئی ایسا باپ نہیں ہے کہ چپ رہ سکتا ہے، اس وقت ہر باپ کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ تو یہ بھی سنت نبی ہے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے طے کیا، نکاح کا وقت آیا، حضور مسجد نبوی میں نکاح پڑھوائے۔ اس کے بعد رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ میں آنسو کا قطرہ ہے۔ حضرت فاطمہ اس قطرے کو اپنے ہتھیلی میں لے لیتی ہے، اپنے چہرے پہ مل لیتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آنکھ میں آنسو کیسے، یہ رونا کیسا؟ میرے نبی نے فرمایا، اے فاطمہ، اب تک تو تو میرے گھر میں رہتی تھی، اب تک تو میرے گھر میں پرورش پا رہی تھی، اب تک تو نبیوں کے سردار کے گھر میں تو رہتی تھی، لیکن آج میرا گھر چھوڑ کے تو علی کے گھر پہ جانے والی ہے۔ اے فاطمہ، ایک سبق لے لو کہ آج کے بعد اگر تو مجھ سے ملنا تو اس حال میں ملنا کہ تیرا شوہر علی تجھ سے راضی ہو۔ آج ہر باپ اپنی بچی کو رخصت کرتے وقت روتے تو ضرور ہیں، روئیے، رونا سنت ہے، یہ کائے چھوڑیے گا، لیکن نبی نے جو سبق دیا اس پر کون عمل کرے گا؟ حضرت فاطمہ کو سبق دیا جا رہا ہے، وہ فاطمہ جو عالمہ بھی ہے، مفتیہ بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے، طہارت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، سارے مسئلے کو وہ جانتی ہے، سارا مسئلہ تو انہی کے گھر سے نکل کے آیا ہے، سب کچھ وہ جان رہی ہے، پھر بھی ان کو سبق دیا جا رہا ہے۔ حقیقت میں یہ سبق فاطمہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک ہونے والے اپنی امت کو یہ سبق دے رہے تھے کہ اے میرے امتیوں، جب اپنی بیٹی کو تم اپنے گھر سے رخصت کرنا تو یہ سبق ضرور دے دینا۔ وہ سبق کیا ہے کہ اپنی بیٹی کو آپ رخصت کیجئے تو اس حال میں کیجئے اور یہ سبق دے دیجئے کہ اے میری بیٹی، آج تیرا نکاح اس کے ساتھ ہو گیا، آج کے بعد تجھے رہنا وہاں ہے، اگر دوبارہ کبھی واپس آنا ہوا تو اس حال میں آنا کہ تیرا شوہر بھی راضی ہو اور تیرے ساس سسر بھی راضی ہو تجھ سے۔ یہ سبق دے دیں گے، قیامت تک وہ رشتہ کبھی ادھر ادھر نہیں ہوگا، کبھی ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ سنت کے مطابق عمل کر کے جب نکاح کریں گے انشاءاللہ وہ نکاح قابل قبول ہے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے اپنے بچی کو گھر سے رخصت کیجئے تو نبی کی حدیث کے مطابق کیجئے، فرمان رسول کے مطابق کیجئے، آقا نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام پر عمل کیجئے۔ میرے دوستو، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آج ایک لڑکی کا باپ یا بھائی اپنی بہن کو اپنی طاقت کے بل پر سسرال سے لے کے آتے ہیں گھر، پھر پہنچاتے ہیں، پھر لاتے ہیں، پھر پہنچاتے ہیں، پھر لاتے ہیں، اور ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے ہم نے اس کو دہیج بہت دیا، جو میں کروں گا، جو میں کہوں گا اس کے سسرال میں وہی ہونا چاہیے۔ لیکن آقا کی حدیث دیکھیے، کچھ دن کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آخری جملہ ہے اس لیے کہ مجھے وہاں جانا ہے، میں جن کو یہاں آنے کے لیے کہا تھا آپ پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آئے، اللہ جانے۔ تو میرے آقا کچھ دن کے بعد گئے، جا کے کہنے لگے فاطمہ چلو میرے گھر۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے شوہر علی اس وقت گھر پر نہیں ہے، جب تک میں اس سے اجازت نہیں لے لوں گی تب تک نہیں جاؤں گی۔ سبحان اللہ، حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے اور میرے نبی چیک کر رہے ہیں، میرے نبی جانچ رہے ہیں کہ میں نے جو سبق دیا اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میرے آقا اے فاطمہ چل میرے گھر۔ فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ اس وقت علی جو ہے گھر پر نہیں ہے، ان کو آنے دیجئے، ان سے میں اجازت لے لوں گی تب چلوں گی۔ آقا بولے اے فاطمہ میں تیرا باپ ہوں، میں نے سبق دیا تھا نا
मैं ले जाने के लिए आया हूँ, चलो। तो आका की बारगाह में फातिमा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, सबक तो आपने दिया है, उस पर अमल भी तो करना ज़रूरी है। कुछ देर के बाद हज़रत अली, उस वक्त जो है कच्चा मकान होता था, मिट्टी वाला, अभी का सेन जैसा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दामन समेट करके हजरत फातिमा के घर में बैठ गए, अली के इंतजार में कि वो आएगा, इजाजत लेंगे, हजरत फातिमा इजाजत लेगी तब मैं लेके चलूंगा। देखिए हुजूर का फरमान है। कुछ देर के बाद हजरत अली आए, देखे कि मेरे घर में मेरा नबी है, मेरे आका है। हजरत अली खुश हो गए। तो हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, कैसे तशरीफ़ लाए? आका फरमाते हैं, मैं अपनी बेटी को लेने आया था, लेकिन फातिमा का कहना है कि अली घर में नहीं है, वो आ जाएंगे, हम उनसे इजाज़त ले लेंगे तब चलेंगे। हज़रत अली रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सब कुछ तो आप है मेरे आका, आप नबियों का सरदार है, नबियों का इमाम है, रसूलों का इमाम है, अल्लाह का महबूब है। मेरे आका बोले, मेरे आका फरमाते हैं, ए अली घबराओ नहीं, मैंने फातिमा को सबक दिया था, उसको जांच रहा था, मैंने फातिमा को सबक दिया था, मैं ये देख रहा था कि फातिमा उस पर अमल कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं हजरत अली कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हजरत फातिमा को लेके चलिए। अब हजरत फातिमा इजाज़त लेके अपने घर आ रही है। तो इसलिए मेरे भाइयों, जहां अपने बच्चों की शादी कराते हैं बगैर उसके घर के इजाज़त के आप अपनी बच्ची को नहीं ला सकते हैं। सुन्नत के मुताबिक आप अपने बच्ची को वापसी लाइए, नहीं तो फिर मामला बिगड़ेगा। इसलिए कि हर काम जब सुन्नत के मुताबिक करेंगे, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए अब मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। बस जिस नात शरीफ मैं पढ़ रहा था, एक शेर अभी बाकी रह गया, उसको सुन लीजिए, फिर अपनी बात को खत्म करूंगा। कि माँ बाप की खिदमत में जन्नत की जमानत है, तुम इनको खफा करके जन्नत न गवा देना। अंग्रेजी पढ़ा ना तुम बच्चों को, मगर पहले कुरान के नगमा से दिल उनका सजा देना। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब के सदके में इस महफिल को कबूल फरमा ले, और इस महफिल के सदके में हम तमाम के ख़ानदान में जो लोग चले गए हैं उनको बख्श दे। अच्छी दुआ है ना? जो आमीन कहे उनको ये दुआ फ़ायदा पहुँचाएगी, और जो चुपचाप रहे उनके सर से गुजर गया। आमीन। अपने खानदान के लिए दुआ करते हैं ना? जी हाँ। लेकिन एक तरीका मैं बता देता हूँ, वो तरीका याद कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत आसानी होगी। क्या? सुबह फजर में सलाम पढ़ते हैं, सलाम पढ़ने के बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं कि या अल्लाह, मैंने जो पढ़ा इनका सवाब फलां की रूह को, फलां की रूह को पहुंचा। तो उस दुआ को याद कीजिए, क्योंकि वो पूरा फातिहा है, वहां पर एक फातिहा का तरीका है। वहां पर कुछ शेरनी रख लीजिए सामने, जो फजर के बाद सलाम पढ़ करके जो दुआ मांगते हैं, आप भी अपने घर में किसी कोना में बैठ जाइए और सलाम पढ़िए। सलाम पढ़ने के बाद दुआ कीजिए उसी अंदाज में, इंशाअल्लाह मुकम्मल फातिहा हो जाएगा। समझ गए? इसलिए आप लोग भी वही काम कीजिए। इसलिए कि ये दुआ सीखने की ज़रूरत है, जो आप नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं उसको भी कीजिए। और अल्लाह ताला की बारगाह में ये भी दुआ है कि मौला हम तमाम को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और तौफीक अता फरमा, और नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। एक शेर सुनिए नमाजियों के बारे में कि जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी, जन्नत में मकान अपना बनाते हैं नमाजी, मस्जिद में बड़े शौक से जाते हैं नमाजी।
آج تک مسجد میں کوئی جو بھی گیا ہے تو شوق سے ہی جاتا ہے، اللہ کا گھر سمجھ کے جاتا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ جب کوئی انسان سجدے کے لیے سر جھکاتے ہیں اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، رسول پاک بھی خوش ہوتے ہیں، اور اس کے سر سے گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے سر جھکانے والے کا۔ کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی، کہتا ہے یہ رضوان دروغائے جنت، تھک جاؤ گے فردوس میں جاتے ہیں نمازی۔ جو فردوس میں جائے گا وہی آسانی کے ساتھ رہے گا، اور جو وہاں سے بھٹک گیا پھر زندگی بھر بھٹکتے رہے گا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو نمازی اور اسلام اور شریعت پر چلنے والا بنا دے، تو اپنی محبت اپنے رسول کی محبت ہم تمام کو عطا فرما دے، شریعت اور اسلام کی محبت عطا فرما دے، اور اللہ جن کی کل شادی ہونے والی ہے، جس لڑکا اور لڑکی کی، مولا تو غیب سے ان تماموں کو سنت کے طریقے پر عمل کر کے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور مولا ان تمام کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما۔ وآخر